لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم. محبت سے عظمت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد. ہم نہ اپنی دنیا کے اندر نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے جائیں گے. نہ آنے میں ہماری مرضی کا دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا دخل. اللہ نے حکم فرمایا ہم دنیا میں آ گئے، اللہ حکم فرمائیں گے ہم دنیا سے چلے جائیں گے. تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جو بیچ کی زندگی عطا فرمائی ہے اس کو اللہ کی خوشنودی کے اندر، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کے اندر اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچے. یہ عقل مندی کا تقاضا ہے. انسانی زندگی کے حالات جو ہے بدلتے رہتے ہیں. انسان کبھی ایک حالت میں نہیں رہتا. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ خوش رہے گا، وہ ہمیشہ تکلیف میں رہے گا. تو اسی لیے انسان کی زندگی کے حالات بدلتے رہتے ہیں. کبھی خوشی کی گھڑیاں ہوتی ہے، کبھی غم کی کیفیات ہوتی ہے. کبھی انسان کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ سب کو دیتا ہے. کبھی انسان کے ہاتھ جو ہے مصیبت اور جو ہے قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہوتے ہیں. انسان جو ہے اپنی زندگی کو غم اور خوشی کے درمیان گزارتا چلا جاتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میرا وقت گزر رہا ہے، مگر موت کے وقت پتہ چلے گا کہ اس کا وقت
وہ کیا سمجھتا تھا اور اس کا وقت کیسے گزر گیا۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرا وقت گزر رہا ہے، وہ خود سمجھے گا کہ میں خود ہی اس دنیا سے گزر گیا۔ ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے۔ رہ گئی بات رنج و راحت کی، رہ گئی بات رنج و راحت کی، فقط وقت کا گزرنا ہے۔ دنیا کے اندر انسان کو کیا ہے؟ جینا ہے۔ سب جو ہے جینے کے لیے آئے، مرنے کے لیے آئے، سب کو جو ہے اپنے عمل کا حساب دینا ہے، عمل کرنا ہے۔ جو جیسی زندگی گزارے گا، جو اچھی زندگی کرے گا، اس کو بھی حساب دینا ہے، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں امتحان کی جگہ ہے، اور وہاں وہ دنیا آخرت جو ہے جنت کا گھر ہے۔ تو چاہے دونوں حالات ہے، دونوں دنیا کے اندر انسان موجود ہے، اچھے بھی ہے برے بھی ہے، تمام کو حساب اپنے حساب سے دینا ہے۔ اچھے کرے گا، اچھے اعمال کرے گا تو کل جو ہے آخرت کے اندر اس کو ایسا حساب دینا ہے، اور اگر برے جو ہے کام کرے گا تو کل سب کو دینا ہے۔ یہاں کوئی کسی کو پوچھ تاچھ نہیں، یہاں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک ڈیل دے دی ہے۔ تو ایسے وقت میں جو ہے شیطان انسان کو ورگلاتا ہے۔ آپ کو بتاؤں، جب انسان پر اللہ رب العزت کی تجلیات پڑتی ہے، جمال کی تجلیات جب انسان پر پڑتی ہے تو انسان کی زندگیوں کے اندر خوشی رہتی ہے۔ جیسے کہ انسان مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا بن جاتا ہے، الٹے کام کو اللہ تبارک و تعالی اس کے سیدھے کر دیتے ہیں، اس کے فیصلے کے اندر اللہ تبارک و تعالی برکت ڈال دیتے ہیں، اور انسان جو بھی کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے کام کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ اس کی ہر طرف سے، ہر جانب سے خوشی کی صدائیں آتی ہے، خوشی کی آواز آتی ہے، خوشی۔ جب کبھی انسان پر اللہ رب العزت کے جلال کی تجلیات پڑتی ہے، جب پہلے جمال کی تجلیات پڑتی ہے تو انسان کو خوشی نظر، ہر طرف خوشی، لیکن جب کبھی انسان پر جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جلال کی تجلیات پڑتی ہے تو ہر وقت مصیبت میں، اس کی زندگی کے اندر پریشانیاں ہی ہوتی ہے۔ کبھی انسان جو ہے سیدھا قدم اٹھانے جائے تو بھی پریشانی، الٹا قدم اٹھائے تو بھی پریشانی۔ انسان جو ہے اگر سونے کو ہاتھ لگائے تو بھی مٹی بن جاتا ہے، انسان اگر چلتے کام کرے وہ بھی اٹک جاتے ہیں۔ ہر طرف سے بیماری، پریشانی انسان پر آتی رہتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے، جس طرح انسان جو ہے دونوں حالت میں رہتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان کیا کرے گا؟ ایسے وقت میں جو ہے شیطان دو کاموں ہمیشہ کرواتا ہے۔ ذرا دھیان سے سنیں، دلوں کے کانوں سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں کہ انسان دونوں حالت کے اندر جو ہے وہ کیا سمجھتا ہے انسان کہ میرے پاس خوشی آ گئی تو میں بہت اچھی حالت میں ہوں، میرے پاس مصیبت ہے تو کیا ہے میں بڑا جو ہے بیکار انسان ہوں، بڑا نکما ہوں۔ نہیں، دونوں حالت میں جو ہے شیطان انسان کو ورگلاتا ہے، بہکاتا ہے۔ اگر خوشی کی حالت ہے تو انسان کو جو ہے شیطان آپس کے اندر لڑائی چلتی ہے، جھگڑے چلتے ہیں۔ اب خوشی کی حالت ہوتی ہے تو جو ہے بھٹکاتا ہے۔ غفلت کے سب اسباب موجود ہے، آرائش موجود ہے، گھر موجود ہے، کاروبار موجود ہے، پیسے موجود ہے، تمام خواہشات پورا کرنے کے لیے تمام چیزیں موجود ہے، لیکن اس وقت جب نعمت ملتی ہے کہ اللہ کی قدرت کی طرف اس کی نگاہ نہیں جاتی ہے تو میرے رب نے واہ کیا آسمان بنایا، کیا زمین بنائی، کیا پہاڑوں کا نظام چلایا، کیا درختوں کا نظام چلایا، کیا انسان کے بولنے کا نظام چلایا، کیا انسان کو پکڑنے کی اللہ نے طاقت دی، کیا اللہ نے آنکھوں کے اندر روشنی دی، کیا اللہ نے چلنے کی طاقت دی، کیا اللہ نے بولنے کی طاقت دی، کیا اللہ نے جو ہے کیا کیا قدرتیں رکھی۔
انسان اس وقت نعمتوں پر شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اگر انسان کو اس حالت میں شکریہ کرنے کا موقع مل جائے، اگر انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو دیا ہے اس پر شکریہ ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اللہ امتحان میں ڈالتا ہے بندہ کو۔ کہ جب انسان پر خوشی کی حالت ہوتی ہے تو شیطان گمراہی غفلت کے ذریعے راستے سے اس کو بھٹکا دیتا ہے کہ بھائی اس کے پاس نعمتیں ہیں، گھر ہے، تو غرور کے اندر، تکبر کے اندر جو نعمتیں اللہ نے دی ہے اس پر آ کر کیا ہے، شیطان اس کو یہ سب سوچ وسوسے ڈال کر راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس پر غمی کے حالات ہوتے تب بھی شیطان اس پر کیا کرتا ہے، حملہ کرتا ہے۔ تو اس وقت انسان کو نا امیدی کی حالات کے اندر مبتلا کر کے، نا امیدی پیدا کر کے انسان کو راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ دونوں حالت کے اندر شیطان بہکاتا ہے۔ اس وقت کیا کرے؟ اکثر کا میں نے معمول یہ دیکھا ہوا ہے، بزرگوں کا معمول بھی دیکھا ہے، اللہ والوں کا معمول بھی دیکھا ہے کہ وہ کثرت سے دعا کرتے تھے۔ دعا نا عبادت کا مغز ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال کے طور پر سمجھاؤں کہ انسان کے پاس ایک کیلا ہے کھانے کے لیے، اگر اس کو چھلٹا نکال دیا جائے تو اندر کیا ہوتا ہے، مغز ہوتا ہے، اصل چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح کیا ہے، عبادت چھلکا ہے اور اندر مغز کیا ہے، دعا ہے۔ دعا کیا انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ آپ کے پاس نعمت آئی کوئی، کہا کہ اللہ تیرا شکریہ ہے۔ جب ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا ہے اپنی نگاہوں کو نہیں دوڑاتے، ہم کیا ہے اللہ کی نعمت، جو دی ہوئی نعمت اس سے غافل ہو جاتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے نعمتیں دی تھی، میں نے تیرے شکریہ ادا نہیں کیا۔ جب انسان کے پاس نعمتیں چلی جاتی ہے اس وقت انسان ہائے واویلا کرتا ہے، لوگوں کے پاس مارا پھرتا ہے۔ اللہ کے پاس مانگ، اللہ تو تقدیر کو بدل دینے والا ہے۔ مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، اور نہ کہے کسی سے۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے مانگو۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ اللہ سے مانگتے رہو۔ ایک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انسان جب مانگتا رہتا ہے ایک وقت آتا ہے، وہ وقت تک اللہ اس کو ولی بنا دیتا ہے، مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جو دعا مانگے گا اللہ قبول کر لے گا۔ آج ہماری تمام کی حالت، ہم سب کی کیا حالت ہے؟ یہی حالت ہے کہ انسان کے پاس کوئی پریشانی آئی، جیسے مثال کے طور پر پریشانی آئی، وہ اس کو لوگوں کے پاس پیسے لینے ہیں تو سیدھا اس کے پاس جاتا ہے، اللہ کے پاس نہیں مانگتا۔ اللہ کے پاس مانگتا تو اس کی ساری پریشانی دور کر دیتا، اللہ اس کے دل کو نرم کر دیتا کہ یہ بندہ آیا ہوا ہے، مصیبت میں آیا ہوا ہے، اس کو دینا چاہیے۔ لیکن انسان الٹی گنگا کھیلتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس مانگنے کی بجائے مخلوق کے پاس مانگتا ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگو، اللہ بے نیاز ذات ہے، اللہ دینے پر بھی قادر ہے، لینے پر بھی قادر ہے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اللہ چھینتا بھی ہے، کھول بھی دیتا ہے، انسان پر نعمتیں لے کر چھین لیتا ہے اور دے کر ماں بہارے کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے مانگو، خوشی کے حالات ہو، غمی کے حالات ہو۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ایسے اللہ کے بندے ہیں جو مانگتے رہتے اللہ سے کہ اللہ یہ تیری نعمت ہے۔ ہم بھی اگر اللہ سے 2 منٹ کہتے دل کے اندر، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم یہ کہتے ہیں کہ آپ چلتے پھرتے دعائیں مانگو، آسان طریقہ ہے، زندگی کا ایک معمول ہے
آپ گھر سے نکلے، آپ کو جاب پر جانا ہے، جاب پر، تو آپ کہے اللہ مجھے جاب پر صحیح سلامت پہنچا دیجئے۔ آپ جو ہے جاب سے گھر آ رہے ہو، اللہ مجھے صحیح سلامت گھر پہنچا دیجئے، اللہ میری روزی کے اندر برکت ڈال دیجئے۔ آپ کا بیٹا اسکول جا رہا ہے تو کہے اللہ میرے بچے کو عافیت کے ساتھ اسکول پہنچا دیجئے، صحیح طرح اس کو تعلیم سکھا دیجئے۔ جب مانگتا رہے گا تو اللہ کا ایک وقت آئے گا، اللہ اس کو ولی بنا دے گا۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، ہم کیسے مانگے؟ ایک مثال ہے کہ انسان جب کسی انسان سے دوستی کرتا ہے تو پہلے وہ فوراً دوستی کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں اس کو کیسے دوست بناؤں، تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے دن اس کے ساتھ تھوڑی بات کرتے ہیں، دوسرے دن تھوڑی بات کرتے ہیں، تیسرے دن تھوڑی بات کرتے ہیں، چوتھے دن تھوڑی بات کرتے ہیں، اور پانچویں دن چائے پینے اور گھومنے نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سے بات کرنا ہے کہ اب مانگو، مانگنے کا طریقہ آسان ہے، مانگتے رہو، مانگنا بھی آ جائے گا، سب سلیقہ سکھا دے گا۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب کام شروع کیا تھا تو کیا ہے، بہت تڑپتے تھے، بہت کڑتے تھے، لیکن اللہ سے مانگتے تھے، یا اللہ جہنم کی طرف ایک مجمع جا رہا ہے، ایک یہ دنیا کی گمراہی، دنیا کے انسان گمراہی کی طرف جا رہے، میں ان کو اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے راستہ کھول دیجئے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رات کو سوتے تھے تو ایک شعر پڑھتے تھے، کسی کی شب سو کے کٹے، کسی کی شب رو کے کٹے، الیاس کی نہ سو کے کٹے، نہ رو کے کٹے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سو تو کیسے سو، رو تو کیسے رو، دل کے اندر بہت سارے غم ہیں، دلوں کے اندر بہت ساری پریشانیاں ہیں، کہوں تو کسے کہوں، سناؤں تو کسے سناؤں، نہ میرا پرسان حال ہے، جہنم کی طرف ایک مجمع جہنم کی طرف جا رہا ہے، وہ اللہ سے بھٹک رہا ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ میرے لیے راستہ کھول دیجئے، میرے لیے طلب میں آپ کو طلب دکھاتا ہوں، درد دکھاتا ہوں، دل کی بیماریاں، دل کا غم سناتا ہوں، آپ ہی سن لیجئے، میری مصیبتوں کو دور کرنے والے آپ ہیں۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نہ فصیح اللسان تھے، نہ زبان کے اندر ان کے اندر اتنی طاقت تھی کہ لوگوں کو ایک ہی مرتبہ کہنے پر لوگوں کو بلا لیا جائے، ایک الفاظ بولتے بولتے 70 مرتبہ ایک الفاظ کو 70 مرتبہ بولتے تھے، تب ان سے ادا ہوتا تھا۔ یہ تھے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ کہ دل کا درد تھا، دل کا غم تھا۔ ہمارے نوجوان سمجھتے کہ بھائی ہمیں تبلیغ میں وقت لگانا ہے، ہمیں جانا ہے ادھر در کی ٹھوکریں کھا کر جانا ہے، تو کیا کرتے ہیں، ہم نا امید ہو جاتے۔ لیکن مولانا الیاس صاحب یہاں کیا کر رہے، اللہ سے مانگ رہے، اے اللہ میں تیرے لیے بلا رہا ہوں، تو آجا، میرا کوئی مقصد نہیں، نہ مجھے پیسے چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ عزت چاہیے، نہ دولت چاہیے، بس تیری محبت کے لیے لوگوں کو بلانا چاہتا ہوں۔ تو یہی عمل مولانا الیاس صاحب مانگو، اللہ سے مانگو، تقدیر بدلنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے حجاج بن یوسف کا مجھے ایک واقعہ یاد آیا، کیا بات سے بات نکلتی جا رہی، میں آپ کو بات کہنے جا رہا ہوں کہ حجاج بن یوسف طواف کر رہا تھا، ایک نابینا شخص بھی طواف کر رہا تھا، وہ اللہ سے مانگ رہا تھا، اے اللہ مجھے بینائی دے دیجئے، میری آنکھوں کے اندر بینائی نہیں ہے، تو ہی دینے پر قادر ہے، تو مجھے بینائی دے دے گا، تیری قدرت کے نظارے دیکھوں گا، کعبۃ اللہ کو دیکھوں گا، اور میں خوشی خوشی دنیا کی تیری قدرت دیکھ کر میرا ایمان تازہ ہوگا۔ یہ دعا مانگتا تھا، لیکن اس کی بینائی اللہ سے مانگتا رہا 3 طواف چکر کے ہوئے، اس کے بعد حجاج بن یوسف ملا۔ حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ یہ مانگ رہا ہے، اس نے کہا کہ اگر میں چکر میرا بھی 2-3 چکر باقی ہے، اگر ختم نہیں ہوا تو میں تجھے قتل کر دوں گا، تیری بینائی نہیں آئی تو میں تجھے قتل کر دوں گا، اور تو سمجھ لے اب تو جانے اور تیرا رب جانے۔ یہ مانگتا رہا، اللہ سے مانگا، اے اللہ ابھی تک تو میری بینائی کا مسئلہ تھا، اب میری زندگی کا مسئلہ ہے، تو مسئلے کو حل کر دیجیے۔ تاف سے مانگ رہا ہے، درد سے مانگ رہا ہے، قرآن سے مانگ رہا ہے، اے اللہ آسانی کا معاملہ کر دیجئے۔ مانگتا رہا
جب طواف پورا ہوا، چکر پورا ہوا، حجاج بن یوسف کا آنا ہوا، ادھر اس کی بینائی آ گئی۔ اس کی بینائی آنے کے بعد پھر حجاج بن یوسف نے کہا ابھی تک تو جو دعا مانگتا تھا تو طلب سے، دل سے جو ہے، دل و دماغ سے نہیں مانگتا تھا، اس لیے میں تجھے سکھانا چاہتا تھا کہ جو بھی مانگ دل سے مانگے گا، طلب سے مانگے گا، اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں۔ ہمارے پیر و مرشد پر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم ایک مرتبہ جو ہے امریکہ کے اندر موجود تھے، بازو کے اندر ایک شخص موجود تھا، وہ دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ مجھے اربوں خربوں جو ہے پاؤنڈ دے دیجئے، جو ہے ڈالر دے دیجئے۔ تو بازو میں اور دوسرا شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ کیسا مانگ رہا ہے؟ تو ہمارا حضرت نے کہا تجھ سے تھوڑی مانگ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے۔ ہماری حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری جولی چھوٹی ہے، اللہ کے خزانے بڑے ہیں، اللہ دینے پر قادر ہے، ہم جو ہے ہمارے پاس ایسے ہی نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اگر اللہ کے خزانے جو ہے انسان پر ہر وقت کھول دیا جائے تو اللہ کے خزانے کے اندر رتی برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو میں بات جو ہے کرنے جا رہا تھا، تو جو بھی مانگے، صبر جب انسان کو کرنا آتا ہے، جب انسان پر مصیبت کے حالات آئے، خوشی کے حالات بھی آتے ہیں، غمی کے حالات بھی آتے ہیں، اس وقت انسان کیا کرے؟ دعائیں مانگے، کثرت سے اللہ سے مانگے۔ تو یہ ایک عمل ہے۔ اور کیا ہے؟ انسان صبر کرتا ہے جو ہے مومن کے ہاتھ میں، دونوں ہاتھ میں لڈو ہے کہ انسان اگر صبر کر کے کرے گا وہ بھی جنت میں جائے گا، اور نعمت پر شکریہ ادا کرے گا تو بھی جنت میں جائے گا۔ دونوں ہیں انسان کے۔ اس لیے مومن کبھی بھی جو ہے خسارے کی حالت میں نہیں، ہمیشہ کیا ہے؟ خوشی کی حالت میں ہی۔ اگر جو ہے مصیبت پر صبر کرے گا، ہائے واویلا نہ کرے گا، تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بھی جنت دے گا، تو بھی اس کے درجات کو بلند کرے گا۔ انسان کیا ہے؟ ایک مومن پر جو بھی مصیبت آئے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس پر اس کو اجر دیا جاتا ہے، بدلہ دیا جاتا ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ وہ دیکھا کہ چراغ جل رہا ہے، چراغ اچانک بجھ گیا، اور چراغ کے بجھ جانے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے سرکار، آپ تو جو ہے یہ آپ نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، یہ جو ٹکڑا پڑا ہے یہ تو بڑی مصیبت، بڑے غم پر پڑا جاتا ہے۔ آپ پر جو ایک تو چھوٹے چراغ بجھ گیا ہے، آپ نے اس پر جو ہے اِنَّا لِلَّهِ بڑی مصیبت پڑا جاتا ہے، تو آپ نے چھوٹی مصیبت پر پڑا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کہ جو ہے چھوٹا چراغ بھی ہو مومن کے لیے، گھر کے اندر اگر بجھ جائے تو وہ مصیبت ہے مومن پر، اگر چراغ کے بجھ جانے پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑے گا، اس کو اجر ملے گا۔ اور جو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پر جو ہے وہ صبر کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا حساب لکھ دیں گے، اللہ اس کو نیکی عطا فرمائیں گے، خوشی عطا فرمائیں گے۔ تو بات یاد رکھو کہ ایک چھوٹی سی جو ہے ایک چھوٹا سا چراغ اگر بجھ جائے، اس پر انسان صبر کرے تو اس کو جنت مل سکتی ہے۔ تو جس کے بیٹے جو ہے زندگی کے اندر ہے اور اس کے چراغ بجھ جائے تو اللہ تبارک و تعالی کتنا اجر اور کتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو کیا چھوٹا سا چراغ بجھ گیا یہاں پر، تو جو ہے مصیبت پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو اتنا بڑا ثواب ملا۔ تو سمجھ لو ہماری زندگی کے اندر تو کتنی مصیبتیں ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں بھی آتی ہے، چھوٹی مصیبت بھی آتی ہے، انسان صبر کرے گا تو کیا سے کیا نہ ملے، سب کچھ ملے گا اس کو۔ تو اس سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سبق سکھانا چاہتے ہیں۔ سبق کیا ملا ہمیں اس سے؟ سبق حدیث سے یہ مل رہا ہے کہ چھوٹی مصیبت ہو انسان اس کو معمولی نہ سمجھے۔ اگر آپ کو جو ہے کوئی مچھر کاٹ گیا، آپ کو اس نے آپ کو کاٹ لیا، اس پر بھی صبر کرے گا کہ اللہ کی طرف سے ہونا تھا، نہ زبان سے شکوے کیے، نہ دل سے شکوے کیے، نہ کوئی ایسی حالت دکھائے اس میں شکوے کیے، تو سمجھ لو یہ بھی چھوٹا سا عمل ہے، لیکن کیا اس کے لیے اجر ملے، اس کے لیے اجر لکھ دیا جائے گا۔
تو ایک بات یہ ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، مصیبت آئے تو دعائیں کرے اور صبر کرے. الصبر جمیل الصبر شجر ثمرها حلو. صبر ایک درخت ہے اور اس کے اوپر جو پھل ہے کیا ہے، وہ پھل ٹہنیاں انسان بہت میٹھے. اس کے اوپر جو الگ الگ مصیبت ہے، انسان پر کبھی بیماری والی مصیبت ہے، کبھی انسان پر مالی حالت مصیبت ہے، پھر جو ہے بچے کی مصیبت ہے. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو مصیبت بہت صبر، کیسا صبر، رہتی دنیا تک مثال بن کر وہ رہ گئے. وہ نبی تھے، وقت کے بڑے برگزیدہ اللہ کے نیک بندے تھے، اور کیا پیغمبر تھے، نبیوں سے بڑا مقام، ولیوں سے بڑا مقام. وہ اللہ نے ان کو بہت مال و دولت دی تھی، اولاد بھی دی تھے ان کو بہت سارے. شیطان نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ اس میں کیا بڑی بات ہے کہ ان کو مال و دولت بھی دیا ہے، ان کو جو ہے تمام چیزیں دی ہے، تو وہ تو عبادت کرنے والے ہیں، ان کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، جو وہ عبادت کرنے جائیں گے تو کمانے کون جائے گا، آپ چھین کر تو دیکھیں تو پتہ چلے گا. اللہ کو پتا تھا تو یہ میرا بڑا جو ہے برگزیدہ اور نیک بندہ ہے، وہ صبر جمے گا، اس پر کیا ہے عمل کر کے دکھائے گا. اللہ نے کیا کیا، تھوڑے پہلے ان کے پاس اولاد تھی، اولاد لے لی. اب شیطان سے دکھایا نہیں گیا، شیطان کو جو ہے دل کے اندر اس کو یہ ہوا، حسد پیدا ہوا. تو اس نے کہا کہ تو آپ نے صرف کیا ہے ان سے اولاد لی، مال بھی ان سے لے لیجئے. تو مال بھی ان کا ضائع ہو گیا. پھر مال ختم ہوا، واپس شیطان نے کہا کہ مال بھی تو ختم ہو گیا، اب ان کے پاس تو کیا صحت بھی ہے، صحت بھی لے لیجئے. اللہ نے کیا صحت جو ہے لے لی، پورا جسم ان کے چیچک کے دانوں کی طرح، جیسے کہ ہم چکن گونیا کہتے ہیں، وہ کیسے بڑے بڑے دانے ہو جاتے، پورے جسم پر صرف زبان اور ان کی آنکھوں پر نہیں تھی، کہ پورے جسم پر جو ہے دانے دانے لگے ہوئے تھے. عجیب بات لکھی ہے مفسرین، 18 سال تک وہ مصیبت میں رہے. ان کے جسم پر جو ہے ایک ایک جو ہے دانے پر کیا کیڑے مکوڑے بیٹھ جاتے تھے، کیڑے بیٹھ جاتے تھے. وہ اس کیڑے کو وہ جو ہے دانے کو کھاتے تھے، دانے کو کھاتے تھے. اگر جو ہے دانے اوپر ہوتے تھے، کبھی گر جاتا اس کو لگا دیتے تھے. کیڑا جو ہے اوپر تھا نیچے گر جاتے تھے، اور کہتے تھے اس کیڑے کو بھی کہ تیرا رزق میرے لیے لکھا، یہاں لکھا ہوا ہے، میرے جسم پر لکھا ہوا ہے، تو کیوں نیچے گر جاتا ہے، اس کو اوپر لگا دیتے. ایسی مصیبت ہم پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مصیبتیں تو نہیں ڈالی. اللہ سے عافیت کی دعائیں مانگیں. اگر خدا نہ خواستہ اگر اللہ دے بھی دے، مصیبت آ بھی جائے، تو کیا ہے انسان کو شکوے گلے نہیں کرنے چاہیے. یہاں 18 سال تک کیا ہے مصیبت آئی، 18 سال تک مصیبت میں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں، میرے پیارے رب تو جس حالت میں رکھتا ہے میں خوش ہوں. بہت لمبا واقعہ ہے، مفسرین نے قرآن کے اندر عجیب و غریب ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے. وہ وقت نہیں ہے، ورنہ ہمیں بہت کچھ سے سیکھنے کا ملتا کہ صبر جو ہے کس طرح کرنا چاہیے، انہوں نے کس طرح کیا. لیکن وہ وقت ملے گا تو انشاءاللہ کبھی سناؤں گا. تو یہ مصیبت ان پر آئی، 18 سال تک شیطان بھی نا امید ہو گیا. ہم شیطان سے نا امید مت ہو، شیطان کو ہم نا امید کر دیں. آج ہم کیا کرتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں. ارے مصیبت آئی، اب میں کیا کروں گا، میری بیوی بچے پریشان، میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، میں اب کیا، میرے پاس تو 5-10 ہزار پگار ہے، میں کیا کروں گا، میرے گھر کیسا چلے گا. نہیں، اس کو بھی جا کر ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، آپ یہ دعا پڑھے، یہ چھوٹا سا عمل ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ رزق دینے والا، زبردست طاقت والا، قدرت والا ہے. عمل کر کے دیکھے، روزی میں برکت، مال و دولت میں برکت، بیوی بچوں میں برکت، گھروں میں برکت. یہ چھوٹا سا عمل ہے جو ہے قرآن والا عمل ہے، کوئی جو ہے بزرگوں کا عمل بھی نہیں، قرآن کا عمل ہے. اور قرآن کا جو عمل ہوتا ہے سب سے مضبوط، یقین سے پڑھو. آج ہمارا کیا ہوتا ہے، یقین ہمارے اندر نہیں، کمزور یقین ہے. کمزوری جو ہے یقین، کوئی بھی عمل کرو، آپ نماز بھی یقین سے نہیں پڑھو گے. مصیبت آئے یہاں پر آ جائے، اللہ سے مانگے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ نے اتنا بڑا مقام کیوں دیا؟
قرآن کے اندر پورا ذکر ہے ان کا. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صفات قرآن کریم میں بیان کی کہ وہ صبح اللہ جو ہے رزق کو تلاش کرتے تھے، رات کو اپنے رب کو تلاش کرتے تھے، دن کے اندر جو ہے مخلوق کی خدمت کرتے تھے، دعائیں لیتے تھے، رات کو جو ہے اللہ سے مانگتے تھے، اللہ سے جو ہے اپنا تعلق تلاش کرتے تھے. اگر آپ چاہتے ہو کہ ہماری زندگی صحابہ کی زندگی ہو جائے تو یہ عمل کر لو. قرآن کے اندر ان کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، قرآن کے اندر پورا ان کا ذکر کیا ہوا ہے کہ جو ہے جو دین کے اندر قافلوں کے ساتھ لڑتے تھے اور کیا ہے تاجروں کے ساتھ وہ جو ہے اپنا رزق کا معاملہ، لیکن رات ہو جاتی کوئی بھی معاملہ رات اللہ کو دیتے تھے، اللہ سے مانگتے. آج ہماری مسلمان قوم سب سے پیچھے ہونے کی وجہ کیوں؟ بڑی وجہ یہ ہے کہ صبح ہوتی ہے وہ سوتی رہتی ہے. صبح کے وقت ولیوں کا اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی تجلی خاص ہوتی ہے. آپ جو دعا مانگو گے، گارنٹی جو دعا مانگو گے، اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ جو دعا مانگو گے اللہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، کوئی ہے بخشش چاہنے والا، کوئی ہے مصیبت کو جو ہے اللہ کہہ رہا ہے میں اس کی دور کر دوں، کوئی ہے مانگنے والا جس کی جو پریشانی اللہ کہہ رہا ہے صبح آواز لگا. کوئی ہے ایسا پیارا رب، کوئی ایسا پیارا رب، ایسا پیارا رب لا کر دکھاؤ تو صحیح. جن کو تمام لوگ چھوڑ دے اس کو اللہ بھی چھوڑ دے، وہ اللہ رب ہو ہی نہیں سکتا. میرا رب کہتا ہے جس کو تمام لوگ چھوڑ دے اس کو میں بھی چھوڑ دوں، وہ رب ہی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ ہی نہیں ہو سکتا. اللہ خود کہہ رہے. اس لیے یہ نہ سمجھے میں اکیلا ہوں. ان ربی معی سیہدین، میرے ساتھ ہے، آن قریب مجھے ہدایت دے گا، آن قریب میرے لیے راستہ کھلنے والا ہے. مصیبت آئے تو سوچو بھی فتوحات کے دروازے بھی کھولنے والے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایسی مصیبت آئی جو ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی مصیبتیں ہوتی تھی کہ رات کو جو ہے اتنی مصیبتیں اگر گرتی ایک وقت میں اتنی گرتی تھی، مصیبت ایک وقت میں اتنی گرتی تھی اگر رات کو بھی گرتی تو جو ہے دن ہو جاتا. اتنی مصیبتیں میرے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری، لیکن کبھی بھی جو ہے اپنے رب سے مانگا. جو جتنا اللہ کا قرب جو ہے نصیب اس کو ہوتا ہے اللہ اتنا اس کو آزماتا ہے. لیکن ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ میں تو کمزور بندہ ہوں، میں تو مصیبت جو ہے اٹھانے کے قابل نہیں، تو ہی مصیبت کو دور کرنے والا ہے، تو ہی پریشانی کو دور کرنے، میرے بس کے اندر نہیں ہے، تو ہی دور کر سکتا ہے. اللہ سے کہہ رہے اللہ میں آزمائش کے قابل نہیں، مجھے تو آزمائش میں مت ڈال، مجھے پریشانی میں مت ڈال، مجھے تکلیف میں مت ڈال، تو ہی کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ سے ٹوٹے رشتوں کو جوڑ دیتا ہے بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے. ٹوٹے رشتوں کو جو ہے جوڑ دیتا ہے بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے. اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے. اسی لیے ٹوٹا دل اللہ کو بڑا پسند ہے. ٹوٹے دل کے اندر اللہ سمایا ہوا ہوتا ہے، بسا ہوتا ہے. کیا ہے خوشیاں ہوتی ہیں ٹوٹے دل کے اندر اللہ سے مانگ. جب بھی جو ہے تکلیف آئے اللہ سے مانگے، دور کرنے والا ہے. تو آپ کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مصیبت کے وقت میں اللہ سے مانگے، اللہ کو اپنا وقت دکھے. اللہ کو جو ہے مصیبت پر صبر کرنے والوں کو بڑا. آج ہماری جو ہے ایک بڑی غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ہے کوئی ہماری مذاق اڑا دے کوئی طرح سے، جو ہمارے طبیعت کو ناپسند ہو تو ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اس نے ایک سنائی میں اس کو جو ہے 10 سناؤں گا، اس نے ایک سنائی میں اس کو 2 سناؤں گا، اس کو جو ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا. ہم یہ کہتے ہیں ہماری زبان پر. رشتہ داروں کے اندر جو ہے ہماری انبن ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم، تو اس نے جو ہے یہ کیا ہے نا میں بھی یہ کر کے دکھاؤں گا،
اس نے مجھ سے گھر لے لیا ہے. کبھی ہوتا ہے رشتہ داروں کے اندر آپس کے اندر کچھ ہو جاتا ہے غلطی ہوتی ہے. سب انسان ایسا نہیں ہے. نبی کے گھر کے اندر بھی جھگڑے ہوئے ہیں. یہ بڑی جھگڑا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کو جو ہے باقی رکھنا، دل کے اندر بغض رکھنا، حسد رکھنا، کینہ رکھنا، یہ اسلام جو ہے تعلیم نہیں دیتا. جو ہے تمام سے اپنا دل صاف رکھو. میں نے بزرگوں کو یہ بھی دیکھا، اس الفاظ سنے ہیں کہ جو مجھے ستائے اللہ اس کو سب سے پہلے جنت میں داخل کر دے. یہ الفاظ ہمارے جو دل بڑا ہو سب کے لیے بسا. ایسا نہیں تنگ دل ہو، بڑا دل ہو. جب دل بڑا ہوگا تو اللہ بھی جو ہے اتنا دل کے اندر آئے گا. اپنی مصیبت ہے جو اللہ سے، اللہ کہہ رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے، آپ ذرا دھیان سے سنیں. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، رشتہ داروں کے اندر آپس کے معاملات جو ہے ٹھیک نہیں ہے، کبھی ہو جاتا ہے انبن، کوئی آپ کو گالی دے، اس کو گالی نہ دو. اللہ کہتا ہے میں بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں. مجھ پر چھوڑ دو، میں سب تمام کو جو ہے کام آپ کا آسان کر دوں گا. لیکن جب ہم جو ہے آمنے سامنے مقابلہ کرتے، کسی نے آپ کو گالی دی، آپ نے صبر کر لیا تو اللہ اس کا بدلہ لے لے گا. لیکن جب آپ نے گالی جو ہے اس پر گالی سے گالی دی سام، تو اللہ کہتا ہے میری مدد ہٹ جائے گی، میں سائڈ پر ہو جاؤں گا. ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا. ایک بزرگ جا رہے تھے راستے سے، جو ہے بارش کا موسم تھا، بارش کا موسم، تیز بارش چل رہی تھی. ایک میاں بیوی کا درمیان سے گزرنا ہوا تو وہ اس اللہ والے کے جو ہے پاؤں سے چھینٹے اڑے اس میاں جو ہے بیوی پر. تو وہ خاوند کو، شوہر کو بڑا غصہ آ گیا، ایک تماچا رسید کر دیا، ایک زور سے تماچا مار دیا. اس بزرگ نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو سنبھالا، کچھ نہیں ہوگا. جو ہے میاں بیوی بھی جو ہے خوشی خوشی گھر چلے گئے. اور بیوی نے کہہ دیا اچھا، بیوی ہوش میں آئی اور بیوی نے کہا کہ اچھا آپ نے میری طرف سے بدلہ لے لیا. تو راستے کے حلوائی کی دکان تھی، ایک جو ہے دکان جو ہے مٹھائی کی دکان تھی. وہاں پر اس نے ایک حلوائی کی دکان نے ایک نیت کی تھی، جو سب سے پہلا تیرا بندہ آئے گا، تیرا نیک بندہ آئے گا، میں اس کو جو ہے گرم گرم دودھ پلاؤں گا. تو یہ بارش بھی جو ہے زیادہ تھی اور تیز ہوائیں چلتی تھی. تو اس اللہ والے کو سب سے انتظار کرتا گیا وہ حلوائی والا. اور اللہ والے وہاں پر پہنچے. اللہ والے کو اس نے کہا کہ آپ آ جائیے اور دودھ پی لیجئے گرم گرم. تو دودھ پی لیا. جب دکان سے باہر آنا ہوا تو اس نے اللہ کی طرف نگاہ ڈالی. واہ میرے رب، تیری قدرت عجیب ہے، تیری شان عجیب ہے. کہیں تو مجھے تھپڑ کھلواتا ہے، تھپڑ جو ہے ماروا رہا ہے، اور کبھی ایک طرف مجھے جو ہے گرم گرم دودھ پلا رہا ہے. یہ بات سنی اور اب تک تھوڑا ٹائم ہوا، اچانک اس شوہر کا انتقال ہو گیا. جو میاں بیوی کا مسئلہ وہاں پر ہوا تھا، بیوی نے تماچا رسید جو ہے شوہر نے بھی جو ہے تماچا مار دیا تھا. تو اس بیوی کی جو ہے دماغ کی جو ہے رگیں کھلی اور روشن ہوئی. اس نے سوچا کہ ہاں اس اللہ والے نے اسے بد دعا دی تھی. تو اس کے پاس لوگوں نے بھی کہا کہ تمام لوگ اللہ والے کے پاس گئے اور کہا کہ بزرگ آپ جو ہے کیوں بد دعا؟ کہا کہ میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، یہ مجھے پتا نہیں ہے. وہ شوہر جو ہے وہ سیڑھی سے اوپر چڑھ رہا تھا، گھر کے دروازے پر پہنچ رہا تھا، سیڑھی تھی، اس سے گرا، پیچھے گرا، اس کی گردن پر لگا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا. تو پھر بیوی بزرگ کے پاس آئی، کہا کہ میں نے دل کے اندر نہ بد دعا دی، نہ زبان سے کوئی بد دعا دی. بات حقیقت یہ ہے کہ جب اس شوہر کو اپنی بیوی سے محبت تھی تو محبت کے اندر اس نے مجھے تماشا جو ہے اس نے بدلہ لیا، اس نے اپنی طرف سے بدلہ لے لیا. مجھے اللہ سے محبت تھی، میں نے کچھ جواب نہیں دیا، اللہ نے جو ہے میری طرف سے بدلہ لے لیا. اسی لیے یاد رکھیں آپ، کسی بھی نیک آدمی کو، کسی بھی انسان کو، نیک چاہے برا ہو، کسی بھی برا ہو، وہ جو ہے اچھا انسان ہو. کوئی ہم یہ پہلی بات تو یہ کہ ہم فیصلہ یہ نہیں کر سکتے یہ اچھا انسان ہے یہ برا انسان ہے. کیا معلوم برا انسان ہے اس کو اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہو، پتہ نہیں ہمیں. تو اچھا ہو یا برا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، بیمار ہو، جو ہے اچھا ہو، تمام ہو، ایک بات یاد رکھے، کسی کی بھی ہائی نہ لے. وہ تو جو ہے زبان سے دل سے کچھ نہیں کرے گا، لیکن اللہ اس کا بدلہ لے لے گا. اس لیے لکھا ہوا ہے جو میرے ولی کو تکلیف دے گا تو اس کا حساب بڑا خطرناک ہوگا، اس کا حساب میں لوں گا. یہاں پر ایسا ہی ہوا کہ یہ حساب لیا،
حساب جو ہے بڑا سخت ہوتا ہے. جب اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے نا وہ بڑی سخت ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے دربار میں جو ہے دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. اللہ کا دربار جو ہے اللہ بڑا حکیم ہے, بڑا علیم ہے, اللہ دیکھتا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں دوست, کسی سے جو ہے آپ کسی کو تکلیف نہ دیں. میں نے جو ابھی خانقاہ کے اندر گیا تھا, حضرت مولانا پیر صلاح الدین صاحب سیفی نقشبندی, ان کو اب بہت اچھا عمل دیکھا. کہا کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو, نہ عمل سے ہو, نہ زبان سے ہو, نہ ہاتھوں سے ہو. ان کے جو ہے ٹوائلٹ کے اندر بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ جو ہے ایسا صاف کر کے جائے کہ بعد میں آنے والے کو بھی جو ہے کیا ہو, اس کے دل کے اندر یہ کراہیت محسوس نہ ہو, اس کو تکلیف نہ ہو. کیسا گندا کر کے گیا. لکھا ہوا تھا کہ مومن کا دل خوش کرنا بھی بڑی بات ہے. اس لیے ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو, ہماری ذات سے کسی کو جو ہے دل آزاری نہ ہو. اللہ سے یہ کسی کو اگر تکلیف دی ہے, کسی کے دل کا, ہمارے دل کے اندر بغض ہے, حسد ہے, اس لیے اللہ سے مانگے, توبہ کر لے اور سامنے والوں کو تکلیف دینے سے بچ جائے. یاد رکھو اللہ حساب لے گا, ہم حساب نہیں لیں گے. اس لیے صبر کہتے ہیں کہ نہ ہماری زبان سے الفاظ نکلے. صبر کس سے کہتے ہیں؟ صبر یہ ہے کہ نہ ہماری زبان سے شکوے ہو, نہ ہمارے اعضاء سے شکوے ہو, نہ ہماری زبان سے جو ہے برا بھلا ہو, ہماری اعضاء سے برا بھلا ہو. کیا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا ہو گیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ایسا ہونا چاہیے تھا, اللہ نے جو ہے مجھ پر ہی مصیبت ڈال دی, سب کچھ یہی کر دیا. اللہ کو بڑا سخت ہے, مصیبت دینے والا بھی اللہ, جو ہے راحت دینے والا بھی اللہ. اس لیے اللہ پر چھوڑ دے. اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہم سب کو صبر کرنے والا صحیح معنوں میں. بہت لمبا جو ہے واقعہ بھی ہے, لیکن کیا ہے میں سنانا یہی نہیں چاہتا ہوں کیونکہ وقت ہو جائے گا, بات پوری نہیں ہوگی. اس لیے آخر کار یہی بات کہتا ہوں کہ صبر کرے گا تو بھی جنت ملے گی, اور جو ہے نعمتوں پر شکریہ ادا کرے گا تو بھی جنت ملے گی. یہ بات یاد رکھے. اس لیے دعائیں مانگے, کثرت سے اللہ سے مانگے, اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر جس حال میں یار جس حال میں رکھے وہی جو ہے یار جو ہے وہی حال اچھا. اس لیے صبر اللہ سے مانگنا نہیں ہے, اگر آ جائے تو کرنا ہے. خوشی آ گئی تو آپے سے باہر نہیں ہونا ہے, اللہ کی نعمتوں کو جو ہے ڈھونڈنا ہے, تلاش کرنا ہے, سوچنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی صحیح معنوں میں جو ہے صابر بنائے, شاکر بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکر گزار بندہ اور جو ہے شکر گزار بندہ بنائے. اللہ سے مانگے. صبر انسان کو جو ہے جنت تک پہنچا دیتا ہے. حدیث شریف میں صبر کرنے والے جنت میں چلے جائیں گے, سب سے پہلے حساب کتاب سے پہلے جنت میں جائیں گے. اس لیے جو چاہتا ہے کہ بھائی میں صبر کر کے اگر مصیبت آ گئی تو صبر کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں سب سے پہلے, تو یہ عمل کر لو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.